یہ ہے ملیشیا کا KFC اور یہ KFC پورا خالی رہتا ہے, یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ بائیکاٹ چل رہا ہے ملیشینز کا. اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گی, یہ دیکھیں یہ ہے ملیشیا کی شاپ اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن KFC میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کو بولتے ہیں اصل میں بائیکاٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو اصل مسلم ہوتے ہیں نا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں, پاکستان کی طرح نہیں. پھر بھی KFC کھا رہے ہیں, میکڈونلڈس کھا رہے ہیں, بھائی سب کھا رہے ہیں, کھاؤ تم لوگ. میکڈونلڈس دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین کمپنی ہے جو کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر 28,000 فرنچائز نیٹ ورک کے ساتھ اربوں ڈالر کی مالک ہے. لیکن شاید ہی آپ نے ایسا کبھی سنا ہو کہ ایک فاسٹ فوڈ کمپنی میدان جنگ کے اندر 30,000 مظلوم نہتے بچوں, بوڑھوں, عورتوں, نوجوانوں کو ناحق قتل کرنے والے فوجیوں کو مفت میں جا کر کھانا اور شیلٹر فراہم کرے, جبکہ دوسری طرف مظلوم بچے بھوک, پیاس اور بے گھر ہونے کی وجہ سے اسی جگہ پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہوں. یہ وہی بدبخت کمپنی ہے جو کہ اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا اور شیلٹر پہنچاتی رہتی ہے تاکہ یہ مظلوم فلسطینیوں کا مزید قتل کر سکیں, اور بدلے میں امید رکھتی تھی کہ اس قدم کو کسی کی فیور کے اندر یا کوئی پولیٹیکل فیور نہ مانا جائے. اس قدر غیر انسانی حرکت کے ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر اس کا ایسا بائیکاٹ کرتے, اس کو اتنا نقصان پہنچاتے کہ یہ کمپنی کچھ ہی عرصے کے اندر اپنے گھٹنوں پر آ جاتی. ری ایکشن کے طور پر دنیا بھر کے اندر اس کا بائیکاٹ کافی حد تک دیکھنے میں آیا کیونکہ احتجاجاً ریسٹورنٹ خالی ہو گئے, خاص طور پر مسلمان ملکوں کے اندر میکڈونلڈس کی فرنچائز بالکل خالی ہو گئی. لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد جب ان کمپنیز نے ڈسکاؤنٹ آفرز نکالنا شروع کی تو زیادہ تر کا ایمان تو ویسے ڈگمگانے لگا, ان کے سارے ضبط ٹوٹ گئے. کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر آپ کسی بھی مسلمان ملک کی میکڈونلڈس کی فرنچائز پر چلے جائیں یا پھر خصوصاً پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو یہ آپ کو بالکل ہاؤس فل ملے گی, وہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی. یہ ہے ہم مسلمانوں کے کمٹمنٹ کا لیول. اب ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسے ہیں, لیکن زیادہ تر کا یہی حال ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو بالکل ملیا میٹ کر کے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور آدھے پر بم برسائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تنگ آ کر اس علاقے کو چھوڑ کر دنیا بھر کے اندر ایسے بھٹک جائیں جیسے ایک ٹائم کے اندر یہودی بکھر گئے تھے. میکڈونلڈس کی طرح ایک اور فاسٹ فوڈ کمپنی KFC بھی ایک جوئش کمپنی ہے جو کہ ڈائریکٹ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی آمدنی یا پروفٹ سے وہ تمام اسلحہ اور سہولیات خرید کر دیتی ہے جو کہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر اجاڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. KFC کو یمس کمپنی اون کرتی ہے اور یہ وہ کمپنی ہے جو کہ پیزا ہٹ کی بھی مالک ہے اور کئی بڑے بڑے اسرائیلی سٹارٹ اپس کو اون کرتی ہے. اسرائیل فلسطین جنگ کے دنوں کے اندر KFC اور پیزا ہٹ بھی اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا بانٹتے رہے ہیں اور انہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا کے سامنے بھی اس کی مورل سپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہماری قوم کی یادداشت انتہائی کمزور ہے اور کچھ ہی دن کے الیکشن, پولیٹیکل ماحول اور PSL کے چلتے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اب KFC نے باقاعدہ PSL کے اندر پارٹنرشپ حاصل کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پھر سے چلانا شروع کر دی ہے, جیسے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہو کہ مجھے تمہارے بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تمہارے لوگوں کے پیسوں کے ذریعے ضمیر بھی خرید سکتا ہوں. پاکستانی کرکٹ بورڈ اتنا گر چکا ہے کہ اس نے کچھ ملین ڈالرز کے بدلے اپنا ایمان, دین اور مسلمان بھائیوں کا خون سب کچھ بھیج دیا ہے. یہ لوگ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ میچ کے دوران بڑے بڑے ایڈز کے ذریعے اس کمپنی کی باقاعدہ پروموشن کر رہے ہیں اور اسی ویب سائٹ پر باقاعدہ انہیں پراؤڈ پارٹنر کہہ کر بھی شامل کیا گیا ہے. یعنی یہ کمپنی PSL سے حاصل ہونے والی آمدنی یا اس کے پروفٹ کے اندر حصے دار ہے. سمجھ نہیں آتا کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ہزاروں انٹرنیشنل اور نیشنل برانڈز کے ہوتے ہوئے ان قاتلوں کو اس بزنس کے اندر حصے دار بنایا گیا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ PSL کے دوران ہی پاکستانی اسٹیڈیمز کے اندر غزہ کے حق کے اندر کچھ احتجاجاً لے جانا بھی قانونی طور پر جرم قرار دے دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ اسٹیڈیم سے باہر نکالا جا رہا ہے. تو کیا یہودی لوبی نے اس پیسے کے دم پر اس پاکستانی سپورٹس ایونٹ کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے؟ پوری طرح سے تو نہیں, کیونکہ اس طرح کے ایونٹس اور ایسی پارٹنرشپس کچھ پالیسی میکرز کے فیصلے پر ہوتی ہیں, نہ کہ پوری ٹیم یا پھر عوام کی رضامندی سے. اس کا فیصلہ اوپر بیٹھے اتھارٹی کے اندر لوگ کرتے ہیں, نہ کہ پبلک. آپ اسے ایسے لوگوں کی مشترکہ پالیسی یا پھر ضمیر فروشی اور گناہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز نہیں, بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان ان کمپنی سے نفرت کا اظہار انہیں بائیکاٹ کر کے دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. اور اسی لیے پورے پاکستان کے اندر PSL کو بائیکاٹ کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھول سکتے جو کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ کیا ہے. لوگ بار بار اس بارے میں ٹویٹر پر سوال اٹھا رہے تھے, لہٰذا ٹویٹر کو بھی کئی دنوں سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس پر سوشل میڈیا پر نہ تو کوئی ٹرینڈ چلا سکے اور نہ یہ بات آگے پھیل سکے. PSL میچز کو ان دنوں کے اندر کروانے کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑی سٹوری ہے.
PSL का इस टाइम के अंदर करवाने का मकसद ये था कि अवाम की तमाम तर तवज्जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी से हटाकर या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से इनकी तवज्जो को हटाकर इन्हें एहतजाज करने से रोकने के लिए इनको PSL मैचेस के अंदर उलझा दिया जाए, जो कि इन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी से कर भी लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि PSL मैच जो कि इस साल भी हुआ, अगले साल भी होता रहेगा, तो क्या हम इसके लिए कुछ पैसे लेकर फ़लस्तीनी भाइयों की सपोर्ट से बिल्कुल पीछे हट जाएं? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल एक जिस्म की तरह हैं, जिसके एक हिस्से के अंदर दर्द हो तो इसका पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस जुल्म पर आखिर कैसे खामोश रह सकते हैं? और वैसे भी क्या इसराइल ने ये जुल्म करना बंद कर दिया है जो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाना छोड़ दें? ये KFC जैसी कंपनीज खाना नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बेच रही हैं। और सोशल मीडिया पर जब PSL ने बाकायदा तौर पर अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करके लोगों को ये बताया कि ये KFC अब से हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, तो इसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द अमल देखने के अंदर आया, जिसके बाद मजबूरन इन्हें ये पोस्ट डिलीट करना पड़ी। लेकिन फिर भी KFC के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं किया। एक लम्हे के लिए अपने घर वालों को इन मजलूम फ़लस्तीनियों की जगह पर रख कर सोचें कि तब भी क्या ये लोग ऐसा ही करते। ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि इन्हें बाकायदा अपना पार्टनर बनाकर इनके जख्मों पर नमक छिड़कना, इन गजा के मासूम बच्चों को मुंह चिढ़ाना, क्या ये इंसानियत है? अब इस सूरत हाल के अंदर हम इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बाइकॉट PSL और बाइकॉट KFC का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें कि वो ये मुआहदा ख़त्म करें और दुनिया को पैगाम दें कि मुसलमान उम्मत सो रही है, पर सब की सब नहीं। ये मुसलमान उम्मत इतना आसानी से पैसों के बदले में अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। एक एक करके हमारी आवाज़ हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों के अंदर बदल जाएगी, जो कि इन ज़मीर फरोशों को नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। इसलिए इस बाइकॉट तहरीक का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का फ़र्ज अदा करें और इन तमाम लोगों को बाइकॉट करें जो कि इन दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं, या ऐसी तमाम कंपनीज को बाइकॉट करें जो कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इतना ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर जुल्म कर रही हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली इसराइल और इसकी आर्मी को सपोर्ट करती हैं, तो इंटरनेट पर इसके लिए एक वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है BDS या BDS मूवमेंट। इस वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन कौन सी कंपनी डायरेक्टली इसराइल को फंडिंग करके सपोर्ट कर रही हैं और किसको आपको बाइकआउट करना है और किसको नहीं। कहीं पर रेसिज्म हो, कहीं पर कोई भी दहशतगर्दी हो, तो ये मूवमेंट मजलूमों के साथ खड़ी होती है। इसी बाइकआउट की वजह से कई बड़ी बड़ी यहूदी कंपनीज या फिर इन्हें सपोर्ट करने वाली कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनियां फाइनली दिवालिया हो सकती हैं, क्योंकि जब कस्टमर नहीं होंगे तो स्टाफ की तनख्वाहें, बिल्डिंग के खर्चे, रेंट तक निकालना मुश्किल होगा और मजबूरन इनको ये फ्रेंचाइजीज बंद करना पड़ेंगी। लिहाजा मुसलमानों के इस मामले के अंदर कमिटमेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। क्या हो जाएगा कि अगर हम KFC के बर्गर की जगह किसी लोकल फास्ट फूड से एहतजाजन सेम वही बर्गर खरीद कर खा लें? बाहर मुल्कों में रहने वाले मुसलमान स्टारबक्स की जगह कोई लोकल ब्रांड की कॉफ़ी पी लें, तो किसी इसराइली ब्रांड की जगह आप किसी और मुल्क की प्रोडक्ट को खरीद लें तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो दोनों सूरतों में पैसे देने हैं। लेकिन आपके एक बाइकआउट की वजह से फाइनेंशियली तौर पर इन कंपनीज को एक धचका जरूर लगेगा। और आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा एहतजाज यही